اسٹوڈنٹ 20th سینچری کی جو بگننگ ہے وہ ایک ریولیوشنری آرٹ کی بگننگ اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری آرٹ موومنٹس ڈیولپ ہوئی جو کہ ڈفرینٹ انڈیویجولس کے کام سے انسپائرڈ تھیں. اس کو پوسٹ امپریشنزم کا فیز کہا جاتا ہے. اس میں جو مین موومنٹس ڈیولپ ہوئیں اس میں کیوبزم، ایکسپریشنزم، پوائنٹلزم یا نیو امپریشنزم بھی جس کو کہا جاتا ہے. اس طرح کی موومنٹس جو تھیں یہ بیسکلی ڈفرینٹ آرٹسٹ تھے جنہوں نے اپنے پرسنل پریفرنسز کو استعمال کرتے ہوئے آئدر اسٹرکچر کو ایمفسائز کیا، کسی ویژول کے ایموشنل پرسیپشن کو ایمفسائز کیا، یا پھر اس کے اسپرچول ایلیمنٹس کو ایمفسائز کیا. اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ڈیولپ ہوئیں جن میں فار ایگزامپل جس طرح کیوبزم ہے، تو کیوبزم میں جس کو پیبلو پیکاسو نے اور اس سے پہلے پال سیزان نے انٹروڈیوس کروایا، اس کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آرٹسٹ نے جو جیومیٹریکل فارم ہے، جو اسٹرکچرل فیچرز ہیں، ان کو ایمفسائز کیا. اور اس کے اندر جو بیسک اپروچ تھی آرٹسٹ کی وہ یہ تھی کہ پرسپیکٹو پینٹنگ میں جب ایک آرٹسٹ ایک سرٹن ویو پوائنٹ سے پینٹنگ بناتا تھا تو اس میں ایک لمیٹیشن امپوزڈ ہوتی تھی کہ وہ ایک سرٹن ویو پوائنٹ سے ہی دیکھ سکتا ہے ایک ویژول کو. کیوبسٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ڈفرینٹ ویز آف سیئنگ ہے ایک ہی آبجیکٹ کو، ان کو کینوس پہ کمبائن کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ ایک ویژول کو 10 مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ٹوٹل پرسیپشن کس طرح سے دکھائی جا سکتی ہے. تو کیوبزم میں آپ کو جو پینٹنگز ملتی ہیں وہاں پہ جو نارمل پرسیپشن ہے، جس طرح سے ہم ویژولی پرسیو کرتے ہیں، اس کی ہمیں ایک اس کے اندر ایک ڈفرینس نظر آتا ہے کہ وہاں پہ آرٹیفیشلی آرٹسٹ نے اس طرح کا ویژول کریٹ کیا جس میں جو سب اینگلز ہیں دیکھنے کے وہ اسیمیلیٹ ہوتے ہیں، اور وہ ایک اس طرح کی ایبسٹریکٹ فارم آپ کے سامنے آتی ہے جس کو آپ مختلف طرح سے پھر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ویژول اینگلز ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو آئیے اس کی کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. یہ جو آپ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سیریز ہے جو کہ پال سیزین نے ڈیولپ کی. اس میں ایک ہی ویژول ہے. یہاں پہ ہمیں کیوبزم کی بگننگ نظر آتی ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ امپریشنسٹ اسٹائل سے ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آہستہ آہستہ جو جیومیٹریکل ایسپیکٹس ہیں ان کو آرٹسٹ انہینس کر رہا ہے. ایک ہی ویژول کو 4 ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو پلینز ہیں ان کی ایک سرٹن ایمفسس آپ کو نظر آتا ہے، کلر اور سمپل فارمز آپ کو نظر آتی ہے جو کہ گریجولی بڑھ رہی ہیں. اسی لیے اس آرٹسٹ کے کام کو ایک پری کرسر سمجھا جاتا ہے کہ جو کہ کیوبزم کی ڈیولپمنٹ میں اس نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا. اس کے بعد جب آپ پکاسو کا کام دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت کلیئرلی جو اینالیٹیکل کیوبزم جو کہ ایک سب کیٹیگری ہے کیوبزم کی، اس کی ایگزامپل نظر آتی ہے جس میں جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جس طرح سے آرٹسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس کو آرگنائز کرتا ہے انٹو ون سنگولر ویژول پرسیپشن، وہ کینوس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو جیومیٹریکل فارمز ہیں اس کی ایک کلیئر آپ کو ایمفسس ان پہ نظر آتا ہے. یہ پکاسو کی پینٹنگ ہے. اسی طرح سنتھیٹک کیوبزم میں یہ جارج براک کی ایک پینٹنگ ہے جس میں جو مونوکروم سرفیس ہوتی تھی اینالیٹیکل کیوبزم میں جو آپ نے ابھی دیکھا، اس سے ہٹ کے اس نے ڈفرینٹ کلرز کو یوز کیا اور اس کو ایک ڈیکوریٹو سٹائل دیا. اور یہ جو سنتھیٹک کیوبزم ڈیولپ ہوا اس میں آپ کو بہت ساری اس طرح کی پینٹنگز ملتی ہیں جس میں کمپوزیشن کے ایلیمنٹس کو بالکل ٹریڈیشنلی اپلائی کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملٹیپل ویو پوائنٹس بھی اس میں نظر آتے ہیں. جو فرق اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اینالیٹیکل کیوبزم سے وہ یہی ہے کہ اس میں مونوکروم کی جگہ پہ کلرڈ پیلیٹ کو یوز کیا گیا. اس کے بعد پھر اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیس کا بھی آپ کو ایک کلیئر ڈپکشن نظر آ رہی ہے. ڈارک اور لائٹ کی آپ کو ٹونز کی بھی ایک کلیئر ڈپکشن نظر آ رہی ہے. اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو اوور آل کمپوزیشن کو آپ جس طرح سے دیکھتے ہیں نارمل پرسیپشن میں یہ اس طرح سے اپیئر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو میٹریکل ڈسٹورشنز موجود ہیں. جس طرح سے آپ آبجیکٹس کو اگر 3 اینگل سے دیکھتے ہیں تو اس نے ان تینوں اینگلز کو ایک ہی اینگل میں اسیمیلیٹ کیا ہے تاکہ دیکھنے والا جو ہے وہ اس کی ایک کمپریہنسو پروجیکشن کو دیکھ سکے جو ڈفرینٹ اینگل سے ایک ہی ویژول کو آپ جس طرح سے آبزرو کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس کیوبزم کی جو یہ اپروچ ہے کہ جہاں پہ ڈفرینٹ اینگلز کو کولیکٹیولی دکھایا جاتا ہے، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ اپروچ ہے. اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو ایک آرٹسٹ جو ہے وہ بیسکلی جس طرح ریئلزم میں ہم نے دیکھا، امپریشنزم میں دیکھا کہ جو ویژول وہ پرسیو کرتا ہے وہ اسی کو پینٹ کرتا ہے، لیکن کیوبزم میں ایڈیشنل ایلیمنٹ یہ ہے کہ پرسیپشن کے ساتھ ساتھ میموری کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ اگر آپ نے ایک آبجیکٹ کو ڈفرینٹ ٹائم انٹرولز میں آپ نے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا ہے تو آپ کیوبزم میں ان سارے اینگلز کو اسیمیلیٹ کرتے ہیں ان ون کانسنٹریٹڈ امیج.
آپ اسٹوڈینٹس کو یہ ایکسرسائز بھی کروا سکتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ کو اگر 3-4 اینگل سے وہ آبزرو کرتے ہیں اور اس کو کینوس پہ اس طرح سے پھر پینٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں وہ 4 اینگلز دکھائی دے سکیں. اگر ایک آبجیکٹ کو ایک ہائٹ سے دیکھا جاتا ہے وہ جس طرح سے نظر آتا ہے, پھر ایک سائڈ ویو آپ لے سکتے ہیں, ایک فرنٹل ویو لے سکتے ہیں اور ایک ویو فرام بلو لے سکتے ہیں. ان چاروں ویوز کو کمبائن کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو اپنی میموری سے کام لینا پڑے گا اور اس کو امیجنیشن میں ایک اسیمولیشن بنانی پڑے گی 4 ویو پوائنٹس کی. اور پھر ساتھ میں اگر آپ اس کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ وہ اس کے جیومیٹریکل فیچرز کو انہینس کرے اور دیکھنے میں وہ جیومیٹریکل پلینز یا جیومیٹریکل فارمز جو ہیں ان کے ڈفرینٹ پرسیپشنز آپ کو نظر آئیں, ان کے ڈفرینٹ اینگل سے جو جس طرح سے وہ دکھائی دیتی ہیں وہ نظر آئیں, تو وہ ایک کیوبسٹ پینٹنگ کی ایگزامپل ہو سکتی ہے. اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی میموری اور اس کی پرسیپشن, اس کی آبزرویشن, ان تینوں کی ایک کمبائنڈ اپلیکیشن ہے. آپ بہت زیادہ اچھے طریقے سے اسائنمنٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ 3 ڈفرینٹ مینٹل فیکلٹیز جو ہیں وہ فوکس ہوں اور اس سے اسٹوڈنٹ کی جو کریٹو پوٹینشیل ہے اس کو ایک موقع ملے کہ وہ کس طرح سے پھر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنے ذہن سے کام لیتے ہوئے اس کی ویژول فارم کس طرح سے ایک انٹیگریٹڈ شکل میں ڈیولپ کرتا ہے. اسٹوڈنٹس آئیے ایک ڈیمونسٹریشن دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو ایک اسائنمنٹ ڈیزائن کرنے میں ہیلپ کرے گی.